السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مشتاق عالم نوری۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ پہلے یہ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے بڑی شان اور اونچا مقام عطا فرمایا۔ دنیا کی تمام جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام تھے۔ تمام جناتوں کے آپ بادشاہ، آپ کی حکومت جناتوں پر تھی، آپ کی حکومت تمام چرندوں پر تھی، آپ کی حکومت تمام درندوں پر تھی، آپ کی حکومت تمام پرندوں پر تھی، اور دنیا میں آپ کی حکومت قائم دائم تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے تو اپنے تخت پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ جنات آپ کے تخت کو اٹھا کر ہوا میں اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتے تھے۔ یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان پیغمبر نے تمام پرندوں کو جمع کیا، تمام پرندوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور فرمایا، اے تمام پرندوں، میں نے تمہیں اس لیے اپنے سامنے بلایا ہے، اپنے قریب بلایا ہے، تاکہ تم اپنے اپنے کمالات، اپنی اپنی خوبیاں میرے سامنے بیان کرو، تاکہ میں تمہیں اپنے لشکر میں شامل کر لوں۔ تمام کے تمام پرندوں نے اپنی اپنی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ جن کے اندر جو کمالات اور خوبیاں موجود تھیں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی۔ ایک نہایت ہی خوبصورت پرندہ جس کو دنیا ہدہد کے نام سے جانتی ہے، آپ نے بھی یہ پرندہ اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا۔ اس پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ اے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے مجھے یہ کمالات، یہ خوبی عطا فرمائی ہے۔ میں زمین سے آسمان کی جانب کئی میل اونچا اڑنے کے بعد زمین کو آسانی کے ساتھ دیکھ لیتا ہوں۔ زمین میں کون سا ذرہ کہاں پر پڑا ہے، کتنا چھوٹا کتنا بڑا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے یہ بھی کمالات عطا فرمایا ہے کہ میں اڑتے ہوئے زمین کے اندر، چاہے وہ کتنی ہی گہرائی کے اندر کیوں نہ ہو، پہاڑوں کے اندر کیوں نہ ہو، پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، میں اڑتے اڑتے بہت ہی اونچائی سے دیکھ لیتا ہوں کہاں پر پانی موجود ہے اور کہاں پر پانی موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ مجھے یہ بھی کمالات عطا فرمایا ہے، میں زمین سے آسمان کی جانب کئی میل اونچا اڑنے کے باوجود بھی یہ پانی کو چکھ لیتا ہوں۔ پانی کا سواد مجھے معلوم ہو جاتا ہے، یہ پانی کھارا ہے یا میٹھا ہے، یہ پانی نمکین ہے یا سادہ ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ اپنے لشکر میں رکھ لیجیے گا، اور آپ جب بھی ہوا میں سیر کرا کریں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور جہاں بھی مجھے پانی نظر آئے گا اگر وہ پینے کے قابل ہوگا، میٹھا ہوگا، میں اللہ کے پیغمبر آپ کو اطلاع فرماؤں گا، اور آپ اپنا تخت جو ہے زمین پر لے جانا اور وہیں پر آپ قیام فرمانا اور پانی کا استعمال کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس ہدہد کی باتیں بڑی پیاری لگی اور دل میں ارادہ کر لیا ہدہد کو ہم اپنے لشکر کے اندر شامل کریں گے۔ لیکن حضرات، اس ہدہد کا ایک حسد رکھنے والا دشمن بھی تھا جو کوا تھا۔ کوا کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، یہ ہدہد بالکل چھوٹا ہے، جو اس نے اپنے کمالات، اپنی خوبیاں بیان کی ہیں، اس کے اندر یہ ہرگز موجود نہیں ہے، یہ بالکل چھوٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے ہدہد، کیا تو واقعی جھوٹ بول رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے؟ کہا، حضور میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اگر جھوٹ بولتا ہوں تو آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ آپ میرا ٹیسٹ لینا چاہیں، میرا امتحان لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوے سے کہا، اے کوا، تو کیا کوئی دلیل پیش کر سکتا ہے کہ ہدہد جھوٹا ہے؟ کوے نے کہا، حضور ہاں، میرے پاس ایک دلیل ہے۔ جب شکاری زمین پر دانہ ڈالتا ہے جال بچھا کر اور یہ ہوا میں اڑتا ہے، اس کو دانہ تو نظر آ جاتا ہے لیکن شکاری کا بچھایا ہوا جال نظر نہیں آتا، اور یہ اس دانے کو چگنے کے لیے، اس دانہ کو کھانے کے لیے نیچے آتا ہے اور شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے۔
حضور آپ خود ہی بتائیے، جب اس کو دانہ نظر آتا ہے تو شکاری کا لگا ہوا جال کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ اگر اس کی نظر تیز ہے، اگر اس کے اندر یہ کمالات اور خوبی موجود ہے تو دانے کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے جال بھی نظر آنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے حدود، تجھے دانہ نظر آ جاتا ہے لیکن جال کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا قرار کیا ہے؟ کہا حضور، دانہ اس لیے نظر آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مجھے خوبی عطا فرمائی ہے، لیکن جب میری موت کا وقت قریب ہوتا ہے اور میں کسی شکاری کے قید میں جانے والا ہوتا ہوں تو مجھے دانہ نظر آ جاتا ہے جو شکاری نے ڈالا ہے، لیکن جو اس نے جال لگایا ہے اللہ رب العزت اپنی قدرت کے پردے میری آنکھوں پر ڈال دیتا ہے اور مجھے اس کی وجہ سے وہ جال نظر نہیں آتا ہے۔ اس میں حضور میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اللہ کی شان ہے۔ اللہ چاہے تو میری آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دے، اللہ چاہے تو میری آنکھوں پر اپنی قدرت کے پردے ڈال دے، اللہ چاہے تو اللہ اکبر وہ میرے سامنے سے سارے پردوں کو ہٹا دے۔ یہ تو اللہ رب العزت کے جو ہے قدرت کے پردے ہیں جو میری آنکھوں پر پڑ جاتے ہیں اور مجھے دانہ نظر آ جاتا ہے، جال نظر نہیں آتا ہے۔ اس کوے کو میرے دانے پر جو نظر آتا ہے اس کا تو اقرار کر رہا ہے، لیکن اللہ جو میری آنکھوں پر اپنی قدرت کے پردے ڈال رہا ہے اس کا یہ منکر ہے، اس کا انکار کر رہا ہے، لہٰذا یہ میرا جو ہے حسد رکھنے والا ہے، مجھ سے نفرت کرنے والا ہے، مجھ سے بغض و کینہ رکھنے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ حدود کی بات بڑی پسند آئی اور آپ نے اپنے لشکر میں اس حدود کو شامل کر دیا اور کوہ کو سے آپ بڑے ناراض ہوئے اور کوہ اسی دن سے آج بھی در بدر مارا پھر رہا ہے۔ سچ یہ ہے دوستو، جو حسد رکھتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے دنیا و آخرت میں، اور جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی